أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين صدق الله العظيم. ماقبل درس میں آپ نے قوم عود کا ذکر سنا تھا. آج کے درس میں اللہ رب العزت یہودی جنات کے اسلام لانے کا ذکر فرمائیں گے. یہودی جنات اس لیے کہا، قرآن کی آیت سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جو ایمان لائے تھے وہ پہلے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے، یا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے. آیات کا شان نزول کچھ یوں ہے. بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جنات آسمانوں پہ جاتے تھے، آتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی. جب اوپر جاتے تو فرشتوں کی آپس کی باتیں سنتے، تو زمین پہ آ کر نجومیوں کو بتاتے، کچھ سچ بتاتے کچھ جھوٹ بتاتے. تو نجومی بھی پتہ ہے اپنی طرف سے 199 جھوٹ ملاتے تو ایک سچ بتاتے. تو اگر کسی کی وہ بات ٹھیک ہو جاتی تو کہہ دیتے واہ اس نجومی نے کہا تھا تو یہ مسئلہ ایسے ہو گیا. اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ آسمانوں کے اندر پہرے سخت ہو گئے. جنات جب جانے لگے نا، جن راستوں سے جاتے تھے ان راستوں کے اوپر فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، پہرا دے رہے ہیں. تو جنات پریشان ہوئے، شیاطین پریشان ہوئے کہ آخر کیا ماجرا پیش آیا ہے، آج اتنی سختی کیوں ہوگی ہے. تو جب جنات کے اندر یہ بات پھیلی کہ سختی شروع ہو گئی ہے، تو پھر ہوتا ہے نا جی، جس طرح ہمارے ہاں میٹنگ ہوتی ہے، قومی اجلاس ہوتا ہے جی، اقوام متحدہ بیٹھ جاتی ہے. تو شیاطین کی اقوام متحدہ نصیبین کے مقام پر، جو آج کل جزائر کہتے ہیں جی، یا نینوا کے مقام پر جس کو آج کل عراق کہتے ہیں جی، وہاں پر ان کی میٹنگ بیٹھی. اس حوض کے اندر کی کیا وجہ ہے جی، کیا مسئلہ پیش آیا ہے کہ ہمارا جانا اوپر بند ہو گیا جی، کوئی خاص مسئلہ پیش آیا. تو وفود تیار کیے گئے جی، آپ کی فلاں علاقے میں ڈپٹی، آپ کی فلاں علاقے میں ڈپٹی، آپ کی فلاں علاقے میں ڈپٹی ہے. ایک وفد ایسا تیار کیا گیا جس کی ڈپٹی عرب کے اندر لگی. مفسرین فرماتے ہیں وہ 5 تھے یا 7 تھے یا 9 تھے. امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفتر صاحب رحمہ اللہ نے تقریباً 5 کے نام بھی لکھے ہیں، 5 کے نام بھی لکھے ہیں اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان کے اندر. جب وہاں سے نکلے عرب کی زمین پہ پہنچے تو ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں طائف کے سفر پر تھے. ساتھ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. صبح کی نماز کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی. اس وقت نہ نماز فرض تھی نہ نمازوں کے لیے اذان تھی. ظاہر بات ہے جب نماز ہی نہیں ہے تو اذان ہی نہیں ہے، قامتی نہیں ہے. ہاں 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، 2 نمازیں تھیں، صبح کی تھی اور عصر کی تھی، باقی نمازیں نہیں. تو صبح کا وقت تھا، پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کو نماز پڑھانے لگے نا جی. تو جنات کا شیاطین کا وہاں سے گزر ہوا تو رک گئے جی، کیونکہ عربی جانتے تھے. تو قرآن کی تاثیر جب سنی نا اثر کر گئی، کہنے لگے ایک دوسرے کو انصتو، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. سمجھ گئے کہ کوئی یہ عام کلام نہیں ہے. جب غور سے سنا، سنتے سنتے
ایسا اثر کیا وہیں پہ مسلمان ہو گئے، ایمان لائے، ایمان لا کر وہاں سے چلے گئے۔ حضور نے نماز ختم کی تو ایک درخت، بخاری شریف میں روایت میں آتا ہے، آذنتہم شجرۃ، حضور کو ایک درخت نے بتایا کہ آپ کا کلام سننے کے لیے جنات آئے تھے، اور وہ آپ کا کلام سن کر کیا ہو گئے جی، ایمان قبول کر کے چلے گئے۔ ادھر یہ واقعہ پیش آیا، یہی جنات اپنے دوستوں کے پاس گئے، ان کو جا کر کارگزاری بتائی کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ نبی آخر الزماں آ چکا ہے، اب کیا ہو گیا جی، وہی والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لہٰذا پہلے سخت ہو گیا، ہمارا اوپر آنا جانا بند ہے۔ یہ وہاں پر گئے، پھر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ بھائی اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو، قرآن کی بات مانو۔ تو ظاہر بات ہے، جس طرح انسان ہے، انسانوں میں سے کچھ نیک بخت ہیں، اسی طرح شیاطین میں بھی کچھ نیک بخت ہیں۔ جس طرح انسانوں کے اندر بدبخت ہیں، اس طرح شیاطین کے اندر بھی بدبخت ہیں۔ بنسبت انسانوں کے شیاطین تو زیادہ ہی بدبخت ہیں۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے عقل رکھی ہے، انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے خیر کا مادہ زیادہ رکھا ہے، شیاطین کی فطرت کے اندر اللہ نے شر زیادہ رکھا ہے۔ کچھ ایمان لے آئے، کچھ کیا ہو گئے جی، بے ایمان بن چکے جی۔ آگے صورت جن کے اندر پوری لمبی تقریر آتی ہے، پھر وہاں پر ان کی جو انہوں نے باتیں کی ان کا بھی ذکر آیا، تو یہاں پر بھی آئے گا۔ اب یہاں پر ایک اور بحث ہوتی ہے جی، آیا کوئی جن بھی صحابی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ظاہر بات ہے، یہ جنات انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے اور چلے گئے۔ تو جمہور علماء کرام فرماتے ہیں جس طرح انسان صحابی بن سکتا ہے، اس طرح جنات بھی کیا بن سکتے ہیں جی، صحابی بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں صحابی کی تعریف وہ ہے کہ صحابی وہ شخص ہے، وہ انسان ہے، وہ ذات ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں کیا ہو گیا جی، فوت ہو گیا، تو وہ کیا بن جاتا ہے جی، صحابی بن جاتا ہے۔ تو اگرچہ حضور نے تو نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ ان شیاطین نے، ان جنات نے جو پہلے یہودی تھے، غیر مسلم تھے، حضور کا کلام سنا، رب کا قرآن سنا، وہیں پر ایمان لائے، تو وہ بھی کیا ہو گئے جی، صحابی بن گئے۔ یہ بات آ گئی، باقی باتیں بیچ میں آئی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ٹھہرا ہم نے الیک آپ کی طرف نفران ایک گروہ من الجن جنات میں سے، یستمعون القرآن توجہ سے قرآن سننے لگا جی۔ فلما حضروا جب وہ حاضر ہوئے قرآن کے پڑھنے کے وقت، قالوا کہنے لگے انصتوا خاموش ہو جاؤ جی۔ ٹھیک ہے، آپ کو کئی بار یہ مسئلہ میں نے بتایا ہے کہ قرآن کو اونچا پڑھنا، جس کے اونچا پڑھنے کی وجہ سے کسی کی نماز میں خلل آتا ہو جی، کسی بیمار کو تکلیف ہوتی ہو جی، کسی کی عبادت میں خلل آتا ہو، تو یہ قرآن کا پڑھنا بھی کیا ہو جاتا ہے جی، بندے کو گناہ گار کر دیتا ہے۔ اونچا نہیں پڑھنا ہے۔ تو ہمارے مقتدیوں کی کیا حالت ہوتی ہے، خاص کر کے یہ جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، 1 منٹ 2 منٹ پہلے آؤ نا جی، صحیح چنگیاں سنیاں کر کے گپا مار دیں، ایک واری نہیں 72 واری تقریباً میں مسئلہ دس ہے۔ خدا دے بندے، اونچی آواز سے قرآن پڑھنا جس سے کسی کی نماز میں خلل آئے، جس سے کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہو، یا یہ کہ اس کی عبادت میں خلل آتا ہو، تو وہ قرآن پڑھنا بھی کیا بن جاتا ہے جی، گناہ بن جاتا ہے۔ تو اس نے گلنا کے لیے ثواب ہو سکتا 1 منٹ 2 منٹ چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، اپنا ذکر فکر کر کرو، 2-3 منٹ رہے دن کم سے کم تحیت المسجد تحیت الوضو پڑھ کرو، اور کچھ بھی نہیں پڑھتا کم سے کم قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، لیکن ایک کام نہیں ہے، بس کیا ہے جی، گپا ہی گپا۔ اور دوسرا مسئلہ انصتو، فرشتوں نے جب قرآن سنا نا تو کہنے لگے انصتو خاموش ہو جاؤ۔ قرآن نماز کے اندر پڑھا جائے تو اس کا سننا کیا ہو جاتا ہے جی، فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور عام حالات کے اندر کیا ہے جی، مستحب آ جاتا ہے۔ اسی لیے احناف فرماتے ہیں جب امام صاحب نماز کے اندر قرات کر رہا ہو تو اس قرات کا سننا کیا ہے جی، واجب ہے۔ ٹھیک ہے، امام کی قرات الامام لہو قراءۃ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ کچھ غیر مقلدین حضرات وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حدیث میں آیا جی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث کے اندر نہ مقتدی کا ذکر ہے نہ امام کا ذکر ہے جی، کس کے لیے حکم ہے کس کے لیے نہیں ہے؟
اور آگے دوسری حدیث میں آتا ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کی قراءت مقتدیوں کو قراءت ہو جاتی ہے۔ کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں امام آگے تسبیحات پوری کر لیتا ہے یا یہ کہ قراءت پوری کر لیتا ہے، وہ پیچھے اپنی قراءتیں پوری کرتے رہتے ہیں۔ او بھائی جب آپ نے کہہ دیا نا جی پیچھے سے امام کے نا، تو پھر ہو گئی ہے جی۔ حدیث میں آیا الامام ضامن، امام کیا بن جاتا ہے جی؟ آپ کی نماز کا ضامن بن جاتا ہے۔ اب جو کمی کوتاہی ہوگی امام جانے اور خدا جانے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جب امام صاحب نے کہہ دیا اللہ اکبر، تو حدیث میں آتا ہے وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کرو، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کرے تو رکوع کرو، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب سجدے سے سر اٹھائے تو تم بھی اٹھا لیا کرو۔ تو سمجھ آئیے نہیں آئی؟ اپنی نماز نہ بڑھایا کرو، پیچھے سے امام دے ہونا کرو، یا پھر اجا کرو اگے سے امام دے۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، جب تلاوت پوری ہو گئی، وَلَّوْا تو پھرے إِلَىٰ قَوْمِهِم اپنی قوم کی طرف، منذرین ڈراتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، جنات نے قرآن سنا تو کیا آ گئی؟ ایمان لے آئی۔ شرط کیا ہے جی؟ بندہ بھی اگر دل سے قرآن سنے نا جی، قرآن ہے ہی کیا ہے جی؟ ہدایت والی کتاب ہے۔ آگے جنات کی تقریر آپ سنو گے نا تو آپ حیران رہ جاؤ گے، انہوں نے قرآن کی تھوڑے سے پل کے اندر کیا کیے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی صبح کی نماز کے اندر 60 آیات سے لے کر 100 آیات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرات کیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ تھا جی، وہ لوگ طاقتور تھے، مضبوط تھے جی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے جی؟ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ من اما منکم قوما فلیخفف الصلاۃ، تم میں سے جو بندہ نماز پائے نا تو اس کو چاہیے کہ نماز کو ہلکا بھی کرے۔ کیوں؟ فإن فیہم الضعیف وذا الکبیر وذا الحاجہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اندر بعض بیمار ہوتے ہیں جی، بعض کیا ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں جی، بعضوں کو جلدی جانا ہوتا ہے جی، بعضوں کو کتنے ہمارے مقتدی ہیں جن کو مثانے کی بیماری ہے جی، ہونا سی اگر سجدے پہ کل اللہ خط نال بھی شروع کی تھی اور نال تسبیحات بھی شروع کر، انہوں نے بیچارہ نے کتنی مرتبہ وضو توڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے امام جو بھی بنے مقتدیوں کی رعایت رکھے، ٹھیک ہے، وگرنہ جس کو امامت کے مسائل نہیں آتے وہ نماز ہی نہ پڑھایا کرے۔ قالوا کہنے لگے، اب جب یہاں سے چلے گئے اپنے جنات دوستوں کے پاس پہنچے نا جی، وہ نصیبین کے مقام پر پہنچے یا نینوا کے مقام پر پہنچے تو تمہید ہی کرگزاری، جس کو تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں نا، یار سنا کرگزاری کہ دیکھیں کیوں ہے، تو کہنے لگے ہمارے پاس حل آ گیا جی، کیا وجہ ہے ہمیں اوپر نہیں جانے دیا جاتا؟ قالوا کہنے لگے یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا، بے شک ہم نے سنا ہے، کتابن، ایک کتاب کو۔ اب اس کتاب کی صفت کیا ہے جی؟ جنات تقریر سنو جی، انزل من بعد موسیٰ، جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ایسی کتاب ہم نے سنی ہے، آج تک اس سے پہلے ایسی کتاب نہیں سنی۔ ہاں سنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو پتہ چلا کہ کیا تھے جی؟ وہ جنات یہودی تھے۔ مصدقاً، نمبر 1 انزلہ اتاری گئی ہے، انسان کا کلام نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ نمبر 2 مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، ٹھیک ہے، تورات زبور انجیل کی تصدیق کرتی ہے جی۔ نمبر 3 یہدی الی الحق، وہ کتاب حق کی طرف بلانے والی ہے۔ یہ قرآن کیا کرتا ہے جی؟ حق کی طرف بلاتا ہے۔ نمبر 4 وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے۔ جنات کی تقریر پہلے کہا یہ کتاب آسمان سے اتری ہوئی ہے، مشرکین مکہ کی طرح نہیں کہا جی، انہوں نے کہا جاتا ہے جا کر لوہار سے سیکھ کر آتا ہے اور ہمیں بتا دیتا ہے۔ کہنے لگے نہیں، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتاری ہوئی ہے۔ دوسرا کہا مصدقا لما، تصدیق کرنے والی ہے جی پہلی کتابوں کی، تورات زبور انجیل کی جو مضامین ان کے اندر اللہ نے بیان فرمائے نا، تو اس کے اندر بھی وہی مضامین ہیں جی۔ نمبر 3 یہدی الی الحق، حق کی طرف بلاتی ہے، باطل کی طرف نہیں بلاتی۔ اور نمبر 4 سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے، ٹیڑھے راستے کی طرف نہیں بلاتی۔ یا قومنا، پہلے آ کر تمہید بیان کی، ہم نے ایک چیز سنی، اس کی یہ صفت تھی، یہ کمال تھا، اب ترغیب دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیبو، بات مانو، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی، ٹھیک ہے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اس پیغمبر کے اوپر ایمان لے آؤ، یا یہ ہے کہ قرآن مراد ہے، اس قرآن کی بات مانو جی۔ وَآمِنُوا بِهِ، اور ایمان لاؤ اس کے ساتھ۔ یغفر لکم، نتیجہ کیا ہوگا؟
بخش دے گا تمہارے لیے من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ایمان لاؤ گے تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ نمبر 2 وہ بچا لے گا تم کو دردناک عذاب سے۔ یہ دعوت و تبلیغ جاری ہے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ اب ترہیب آ گئی ہے، منسوں تے اے فائدہ نہ منسوں تے اے نقصان ہے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ اور جو بندہ قبول نہیں کرتا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو، دعوت کو، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ پس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا اللہ کو فی الارض زمین میں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ اولیاء اور نہیں ہے اس کے لیے من دونی اس اللہ سے نیچے نیچے اولیاء کارساز۔ جنات کو کیا کہہ رہے ہیں جی؟ پھر بچانا والا کوئی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ اسی پتہ کیا تھا، جن بھی بڑے کیا جی، وہ حجت روائن مشکل کشائیں، ٹھیک ہے۔ جن ایک کام کر دیں جنوں کام کر دیں جی، جن غیب دے علم جان دیں، ٹھیک ہے۔ ان کو خود نہیں پتہ۔ آپ نے سنا ہے نا وہ 22ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کئی سال تک سوٹی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے رہے، وفات پا گئے جی۔ جنات آگے بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے جی، جنات کو نہیں پتہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، یہ کیا ہو گیا جی، مر گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل کیا دینا کل جناب کو حاضر کران کیا ہوا جی، استاد جی پیسے گم گئے جی، استاد جی چوری ہو گئی، ذرا حساب کرے ہونے جی، ٹھیک ہے۔ استاد جی پتہ کیا کرتا ہے کہ بچوں کو بلندا جی جڑے کو کچھ کک سمجھ نہیں ہوئی جی، ٹھیک ہے۔ ناخن چیک کرتا جن آیا ساتھ ہے چار دیواری تو چھال ماری ہے، چرپائی دے تلو آیا تو یہ نال تیری ہمشیرہ ملی جیسی، نال ماسی دی کڑی ملی جیسی ہے، کہن کے چلا گیا جی۔ بس اپنا ہی ہے، بس کدھر ہے جی حساب کتاب کرا دے سیدمان بھائی نے بھی کرا لے اسے ارمان کو میں نا کہ ہے جی فلانی جگہ تے جی حضروں بچ ہے، وہ اٹک بچ ہے، وہ اسن بدال بچ ہے جی، ٹھیک ہے۔ یار جنات غیب یاد رکھیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے محبوب اپنی زبان سے کہ یہ والے جو خزانے ہیں نا جی غیب کا علم، ٹھیک ہے، مختار کل، کسی کو معاف کرنا، کسی کی بگڑیاں بنانا، یہ کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، پیغمبروں کے پاس نہیں ہے۔ جب پیغمبروں کے پاس نہیں ہے تو جنہ کل کدھر آئی یار، خدا تسوں کو ہدایت دے۔ اولئک فی ضلال مبین، جو بات تم نے نہیں مانی یا پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو سری گمراہی میں